بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز، آج ہم اپنے ناول کا 17 پارٹ سٹارٹ کریں گے۔ آئی ہوپ آپ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تم ابھی عانیہ فہد میر کو جانا نہیں ہے شاہ نواز خان، وہ جو ٹھان لے وہ کسی بھی حد تک گزر کر پا کر ہی رہتی ہے۔ وہ غرور سے مسکراتی، اپنی آنکھوں میں وہی خاص چمک لے کر شاہ نواز خان کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں بھی دیکھ لیتا ہوں، مجھے بس اسلان میر کی ہار چاہیے، چاہے وہ تمہارے ذریعے پوری ہو یا میں خود اپنے پلان پر عمل کروں۔ مجھے اپنی بیٹی کی سیفٹی چاہیے۔ وہ اس بار سنجیدگی سے کہہ کر اپنا گلاس رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ویسے تمہارا یہ غرور حشم بھی توڑ چکا ہے۔ جب وہ ایک بچے جیسا لڑکا تمہیں ہرا چکا ہے، اسلان میر کو تم کیسے ہراؤ گی ڈارلنگ؟ وہ ہونٹوں پر دل چلانے والی مسکراہٹ سے اسے آنکھ مار کر وہاں سے چلے گئے۔ اس بار آنیہ کا کھیل جدا ہوگا شاہ نواز خان، اس حشم کو بھی دیکھ لوں گی، بہت تڑپایا ہے اس نے۔ آنیہ کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کسی بھی پاک عورت کو اس سے گھن آ جاتی۔ اپنی تمام خوبصورتی کے باوجود وہ اس وقت مکروا ترین عورت لگ رہی تھی۔ اسلان میر نے دوبارہ بنگلے کے اندر قدم رکھا تو صبح کی اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ اس کے ساتھ جیسے برداشت کرتے کرتے اب جھٹک سے رہے تھے۔ پیشانی مسلتے ہوئے وہ سر میں ہو رہے درد کے دھماکوں کو کچھ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ بجائے اپنے بیڈ روم میں جانے کے وہی لاؤنج کے صوفے پر گر سا گیا۔ ہاتھ میں لی ہوئی کیز اور موبائل ٹیبل پر پھینک کر وہ صوفے پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں ان دونوں کی باتیں ہی گونج رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آج ہی جا کر ان دونوں کا قصہ تمام کر دے، مگر ایسے کیسے؟ تم دونوں کو جب تک تڑپ تڑپ کر موت کی بھیک مانگتے نہ دیکھ لوں، اسلان میر کو چین نہیں آنے والا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے ماں جی نے صوفے کی طرف دیکھا۔ وہاں صوفے سے باہر نکلتے جوتوں میں قید پاؤں دیکھ کر انہیں اسلان کا گمان ہوا۔ وہ تیزی سے صوفے تک آئی تھی۔ انہوں نے حیرت سے صوفے پر چت لیٹے اسلان کو دیکھا۔ ابھی تک وہ اسی لباس میں جوتوں سمیت آنکھیں بند کی اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ ماں جی کو ترنت آروشا پر بے حساب غصہ آیا۔ یعنی حد ہو گئی، شوہر کو بیڈ روم سے ہی نکال دیا۔ کچن سے دونوں کو جاتے دیکھ کر انہیں شدید غلط فہمی ہوئی تھی۔ شاید اسلان کو کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اپنے سامنے کچھ غصے، کچھ افسوس بھری نگاہوں سے خود کو گھورتی ماں جی کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ چاہیے تھا کیا ماں؟ وہ زبردستی مسکرا کر ان سے پوچھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے اور تمہاری بیوی کہاں ہے؟ ضرور مزے سے پھیل کر گھوڑے گدے بیچ کر سو رہی ہوگی۔ ان کے تب کر کہنے پر اسلان نے اپنی کان کی لو مس لی۔ اب انہیں کیا بتائے کہ وہ خود اسے سونے کا کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ اسلان، مجھے تم پر حیرت ہوتی ہے۔ ایک بیوی کو ڈھیل دے کر تم نے نتیجہ بھگتا تھا نا، دوسری بیوی کو تو اس سے بھی زیادہ سر چڑھایا ہوا ہے۔ ماں وہ اور بھی کچھ کہتی کہ اسلان نے سختی سے ٹوک دیا۔ ماں جی چپ سی ہو گئی۔ پلیز ماں، روشا کو اس عورت سے کمپیئر مت کریں، وہ معصوم ہے، پاک ہے۔ اسے اس عورت کی طرح سمجھ کر آپ میری توہین کر رہی ہیں۔ اسلان کی سرد آواز پر انہیں خود احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط بول چکی ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، محبت سے کہتے ہوئے اسلان کے پاس ہی بیٹھ گئی، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولنا شروع ہوئی۔ میں خود عروشا کو اچھے سے جانتی ہوں، محبت اور وفا کی مورتی ہے۔ ایسی عورت تو خدا کی طرف سے نیک مردوں کے لیے انعام ہوتی ہے۔ تمہیں تو اللہ نے شاید تمہاری آزمائشوں کے بعد بطور تحفہ عطا کیا ہے۔ ہمیشہ اس کی قدر کرنا، اسے بے انتہا محبت کرنا۔ اگر عروشا ان کے منہ سے اتنی تعریف سن لیتی تو ضرور بے ہوش ہو جاتی۔ اسلان سوچ کر مسکرایا۔ اس کے نرمی سے مسکرانے پر وہ دل میں خوش ہوئی، مگر اوپر سے انہوں نے منہ بنا لیا۔ ساری محبت ایک طرف کرتے ہوئے وہ پھر سے ساسو کی طرح بیٹے سے بولی۔ سب خوبیاں ایک طرف، زبان بہت چلتی ہے اس کی، کوئی عقل کوئی سمجھ ہے ہی نہیں، بس پٹ پٹ بولنا شروع، اور کچھ نہیں تو کھاتی رہتی ہے، اوپر سے شوہر کا تو خیال نہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اسے کچھ زیادہ بچی سمجھ کر ڈھیل دیے جا رہے ہو۔ اب وہ جو پکی ساس بن کر انہوں نے شکایتیں کی تو اسلان کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سر جھکا کر بے تحاشا ہنس رہا تھا اور ماں جی خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس پاگل لڑکی نے ان کے بیٹے کو دل سے ہنسنا سکھا دیا، بس اسی لیے یہی تمہاری نرمی، ہر بچکانہ بات پر ہنس دیتے ہو، اس لیے وہ سر چڑھی ہے۔
یہ وقت ہے اور تم یہاں پڑے ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے اسلان کو دیکھ رہی تھی۔ ماں مجھے کوئی کام تھا اس لیے میں باہر گیا ہوا تھا، ابھی آیا ہوں۔ بیڈ روم میں جانے کی بجائے یہیں لیٹ گیا، بس اور کچھ نہیں۔ اسلان نے ان کا ہاتھ تھام کر یہاں لیٹنے کی وجہ بتا کر ان کی غلط فہمی دور کر دی۔ اسلان، ایسا کون سا کام تھا کہ تم رات کے اس وقت گھر آئے ہو؟ انہیں دوسری فکر نے ستایا۔ جی بہت ضروری تھا اس لیے جانا پڑا۔ آپ سوئی کیوں نہیں؟ اس سے پہلے وہ کام پوچھتی اس نے جھٹ سے موضوع بدل دیا۔ سوئی تھی، بس آنکھ کھل گئی۔ آج ہی تو سکون کی نیند سوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا منظر یاد کر کے وہ مسکرائی جب اسلان اور عروشہ کو کچن سے بیڈ روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوں، ہانیہ کی خوشی سے آپ خوش ہیں نا؟ اسلان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، بیٹی کا فرض ادا ہو گیا۔ حشم بہت اچھا لڑکا ہے، تمیزدار ہے، سوچ سمجھ کر بولنے والا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کس پر گئی، وہ پھر سے وہیں پہنچی تھی۔ ماں، آپ ہانیہ کے نکاح کے بارے میں کسی کو بتائیے گا نہیں؟ اسلان نے سنجیدگی سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں تم کیا سوچے ہو، مگر مجھے اپنے بچے پر بھروسہ ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی مگر اسلان کے انداز بتانے والے نہیں لگ رہے تھے، اس لیے بس اتنا ہی کہہ کر وہ اسے مطمئن کر دیا۔ تھینکس ماں، آپ کا اعتبار تھا۔ وہ دل سے مسکرایا تھا، ان کی باتوں سے وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ اچھا اب جاؤ، شاباش، نماز پڑھ کر سو جاؤ۔ اس کے آرام کے خیال سے وہ اس کا شانہ تھپک کر اٹھ گئی تو اسلان بھی اطاعت میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلان اپنا موبائل اور کیز اٹھا ہی رہا تھا کہ ماں جی نے پکارا۔ جی، وہ موبائل اور کیز لے کر سیدھا ہوا۔ اسلان، مجھے اب اپنا پوتا دیکھنا ہے۔ ان کی پرانی فرمائش، اب وہ کیا بولتا، ابھی تو پوتے کی ماں ہی خود بچی بنی ہے۔ وہ بس مسکرا کر سر ہلا کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ روم کا ڈور دھیرے سے کھول کر اندر آتے ہوئے اس نے دھیرے سے ہی لاک کیا تھا۔ ایک نظر خواب خرگوش کے مزے لیتی پوتے کی ماں پر ڈال کر اسلان نے گہری سانس بھری۔ بیڈ کے بیچوں بیچ وہ اندھے منہ سوتی اسلان کی آمد سے بے خبر تھی اور اسے بے خبر ہی رہنا تھا کہ کیونکہ عروشہ کی نیند میں کوئی چیز خلل نہیں پیدا کر سکتی۔ ماں، بس دعا کریں آپ کی پوتے کی ماں بچی سے بڑی ہو جائے۔ اونچی آواز میں بڑبڑا کر وہ ہاتھ میں پکڑا موبائل اور کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ آستین کے کف کھولتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب تک اس نے لباس تبدیل کر کے وضو کی اذان شروع ہو چکی تھی، اسلان نے باہر آ کر پہلے نماز ادا کی، پھر دعا کرتے ہوئے وہ بیڈ تک آ گیا۔ یوں تو وہ نماز کے بعد سوتا نہیں تھا، مگر چونکہ رات بھر جاگا اور سر بھاری ہو رہا تھا، اس لیے کچھ گھنٹوں کی نیند لے کر فریش ہونے کا ارادہ تھا۔ کتنا برا سوتی ہے یہ لڑکی، اسے پورے بیڈ پر پھیل کر سوتے دیکھ کر وہ بڑبڑا کر ایک طرف تکیہ سیدھا کر کے آرام سے لیٹ گیا۔ کمفرٹر عروشہ کے وجود سے کھینچ کر آدھا خود پر ڈالا اور گردن موڑ کر چند انچ کے فاصلے پر سوئی عروشہ کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے ہونے والے بچے کی ماں پیار سے اس کے گال چٹکی میں بھر کر ہلکے سے نوچے تھے، پھر اسے کھینچ کر اس کے سراپے کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ عروشہ نے نیند میں ہی اس کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈال دیے تو اسلان نے سکون سے اسے خود میں سمیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھوں کو آہستہ سے کھولتے ہوئے اس نے سوتے ہوئے اسلان کو دیکھا۔ اپنے آپ کو اسلان کی باہوں میں قید پا کر عروشہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ رات اس کے ارادے بالکل نیک نہیں تھے، اگر وہ کال نہ آتی تو عروشہ سوچ کر شکر کرتی۔ بہت آہستہ سے اسلان کا بازو اپنی کمر سے ہٹانے لگی۔ کافی وقت کے بعد اس نے کمر پر سے اس کا بازو ہٹا کر گہری سانس لی۔ اسلان بے خبری میں ہی سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ ویسے وہ اتنی بے خبر نیند سوتا نہیں تھا، مگر ابھی جلدی ہی سویا تھا اور دل و دماغ پر جو بری طرح سے تھکے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے وہ بے خبر تھا۔ لگتا ہے یہ رات کو دیر سے آئے تھے۔ ورنہ اسلان اس وقت سوتے نہیں ہیں۔ طبیعت تو خراب نہیں، وہ سب سوچتی گھبرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگی۔ اس کی سرد پیشانی محسوس کر کے عروشہ نے سکون کا سانس لیا۔ پہلی بار ایسے بے خبر سویا ہوا تھا کہ وہ آرام سے اس کے سارے نقوش چھو سکتی تھی، ورنہ اب تک تو اپنی تمام حسرتوں کے باوجود بھی وہ اسے چھوتی ڈرتی تھی۔ اس کی چوڑی پیشانی، اس کی بھویں، بڑی بڑی سحر پھونکتی آنکھیں جو ابھی بند تھیں اور ان پر سایہ فگن پلکیں اٹھی ہوئی کھڑی مغرور سی ناک، اس کے گال، پھر اسلان پر بے حد جچتی تراشی ہوئی داڑھی، وہ بے خود سی اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتی ٹکٹکی باندھ کر
دیکھے جا رہی تھی وہ، پھر عروشہ کی انگلی ان خوبصورت کٹ والے بھرے بھرے ہونٹ پر ٹھہر سی گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے ہونٹوں سے زوردار چیخ نکلی، امنی اپنی انگلی پر اسلان کے دانتوں کو گڑتے محسوس کر کے، یہ تمہاری سزا سوتے میں مجھے ڈسٹرب کرنے کی۔ اسلان نیند بھری آنکھیں کھول کر اس کی انگلی اپنے دانتوں کے بیچ سے آزاد کر چکا تھا۔ کبھی نہیں سدھر سکتے آپ۔ اپنی انگلی سے ہلاتے ہوئے وہ غصے سے گھورتی بیٹ سے ہی اتر گئی۔ اتنی زور سے اسلان نے انگلی کاٹی نہیں تھی جتنی زوردار اس کی چینخ نکلی تھی۔ اصل میں وہ اسلان کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ آ جاؤ مرہم رکھ دوں۔ آدھی کھلی آدھی بند آنکھیں ہوتی آنکھوں سے اپنی انگلی کا معائنہ کرتی عروشہ سے بڑے پیار سے کہا، مرہم رکھ دوں؟ وہ جل کر اس کی نقل کرتی احتیاط کے طور پر دور بھی ہٹ گئی۔ تم نے ہی تو ڈسٹرب کیا تھا نا، میرا کیا قصور؟ وہ معصوم بن کر بولتا اب اوندھے منہ ہو چکا تھا، ساتھ ہی پاس پڑا دوسرا تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا۔ اسلان کو نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، وہ تو سوتا ہی رہنا چاہتا تھا، مگر عروشہ کے چھونے سے بیدار ہوا تھا۔ جلاد کہیں کہ اتنی بری طرح سے ڈرا دیا تھا مجھے۔ وہ بھی جلی بھنی سی اسلان کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، اٹھ کر بتاؤں میں کتنا جلاد ہوں؟ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے ہوئے تکیے کے اندر سے آواز آئی اور عروشہ اپنا منہ بند کر کے تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ کیا بات ہے، لگتا ہے دلہن رانی کو رات بھر میرے بھائی کی یاد آئی ہے۔ لاؤنج میں بیٹھی ہانیہ کے پاس گھس کر بیٹھتے ہوئے عروشہ نے ہانیہ کی گلابی ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر چھیڑا تھا، آشو بکواس مت کرو ورنہ میں بھی نند بن جاؤں گی تیری۔ ہانیہ اپنا سارا درد چھپاتی اس کی پشت پر ایک لگاتی ہوئی تپ کر بولی، اب تو میں بھی اسی عہدے پر فائز ہو چکی ہوں، حق بنتا ہے میرا۔ عروشہ نے گردن اکڑا کر اسے دیکھا، دیکھ اپنی بات سے پھر مت، جیسا تو نے کہا تھا تو ہمیشہ میری بیسٹی رہے گی، ویسے ہی میں بھی کہہ رہی ہوں میری بیسٹی ہی رہنا، نند بند نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر کہتی اسے خفا نظروں سے دیکھتی بولی۔ عروشہ زور سے ہنسی تھی، اچھا میری جان نہیں ہوں میں تیری نند؟ وہ ہانیہ کے گلے میں جھول کر شرارت سے بولی، بٹ بس اتنا بتا دے تو مسز ہشم بن کر کیسا لگ رہا ہے؟ اس کے شانے پر جھولتے ہوئے وہ ہانیہ کی آنکھوں میں جھک کر دیکھتی شریر ہوئی، بہت اچھا ایسا لگ رہا ہے، اب دل نے دھڑکنا شروع کیا ہے۔ پتہ ہے آشو میں مر رہی تھی یہ سوچ سوچ کر کے ہشم کے علاوہ کوئی اور میرا محرم بن رہا ہے، مگر جب اس کا نام سنا نا، میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کیا محسوس ہوا۔ وہ تو اس کی رازدار سے اس کی سہیلی، اس سے اپنی ساری فیلنگز شیئر کرتی آنکھوں میں انوکھی سی چمک لیے بولی تھی، سب تمہارے لالا کی کارستانی ہے، پتہ ہے ان کی وجہ سے میں نے کل کیا کیا؟ وہ شروع سے آخری تک ساری تفصیلوں سے بتا رہی تھی، اور ہانیہ کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ یہ نہیں بتایا کہ میرا بیٹا لاؤنج میں لیٹا تھا اور مہارانی بیڈ روم میں پھیل کر سو رہی تھی۔ ایک تو خوب جب بھی وہ گلا پھاڑ کر بولتی ہے، ساسو ماں جانے کہاں سے سب سن کر اس کی خبر لینے پہنچ جاتی ہے۔ ابھی ان کی بات پر عروشہ جو جوش جوش میں سب ہانیہ کو بتا رہی تھی، اس کی زبان میں بریک لگ گئی اور ہانیہ کی ہنسی میں چپ کیوں ہو گئی؟ اور بتاؤ ماں جی ان دونوں کو گھورتی تنزیہ بولی، جی مجھے کیا پتا تھا کہ اسلان لاؤنج میں تھے، کال سن کر تو باہر جانے کا بولے تھے۔ عروشہ نے ہولے سے بولتے ہوئے آرام سے گود میں پڑا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا، کہیں اسی پر نہ بول دے کہ دوپٹہ لینے کی بھی تمیز نہیں۔ ہاں تو مجھے جگانا چاہیے تھا، پتہ رہنا چاہیے تھا کہ وہ کب آیا کب گیا۔ وہ اس بار ذرا سی سر نرم ہو کر سمجھاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ ماں جی اتنے زور کی نیند آ رہی تھی اور یہ تو خود بولے تھے سو جاؤ تو میں سو گئی۔ وہ نرم ہوئی اور عروشہ جوش سے شروع ہو گئی۔ ہانیہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی، میرا دل کہتا ہے اپنا سر پیٹوں یا تمہارا، کیسی نادان لڑکی ہو۔ انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، دیکھو عروشہ بس بہت بہت ہو گیا، اس مہینے کو تو تم 18 کی ہو جاؤ گی، تمہاری عمر میں تو ہمارے زمانے میں 2-4 بچوں کی ماں بن جاتی تھی، تمہارا تو لڑکپن ہی نہیں ختم ہو رہا۔ انہوں نے عروشہ کو جھاڑ ہی دیا، 2 یا 4؟ عروشہ کا تو منہ ہی کھل گیا، ماں جی اگر 4 تو ماں جی یہ تو ظلم ہے، اور اگر 2 تو بھی بہت زیادہ ہے، کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ ہانی تو بتا، یعنی 18 سال میں 2-4 بچے، اللہ توبہ، پھر آگے چل کر کتنے ہو جائیں گے؟ اس نے پاس بیٹھی تعجب کرتی ہانیہ کا کندھا پکڑ کر زور سے ہلا دیا، 10-12 نہیں، سال میں 4 تو 2 سال میں 8، 3 میں 12، شاید 100 تک ہو جائے۔ ہانی بھی حیرانی سے انگلی پر جوڑ رہی تھی کہ کتنے بچے ہو سکتے ہیں؟ 100 بچے؟ ہائے اللہ، نہیں نہیں ماں جی ایسا ظلم، اور آپ چاہتی ہیں اتنے بچے میرے؟ اللہ توبہ، ہانی میری جگہ تم پیدا کر لینا اتنے بچے۔
اس میں سے آدھے آرام سے آدھے میں لے لوں گی۔ عروشہ بکھلا کر اب ہانیہ سے التجا کرنے لگی۔ مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ تمہیں کو مبارک ہو، لیکن ماں کتنے اچھے لگیں گے نا ڈھیر سارے بچے۔ میں سب کی پھپھو، ہانی ایک بار کی ناراضگی سے کہتی پھر خوشی سے چہکی، اور میرے جوتے بھی کھانا پھپھو۔ عروشہ نے اس کی گردن دبوچ کر دو چار چماٹ لگا دی۔ چپ، ایک دم چپ۔ اسے پہلے ہانیہ بھی جوابی کارروائی کرتی، ان کی اوٹ پٹانگ باتیں سن سن کر ماں جی کا خون کھول گیا۔ وہ غصے سے دونوں پر چلائی۔ وہ دونوں فوراً سیدھی ہو کر اچھی بچیوں کی طرح بیٹھ گئی۔ مجھے تم دونوں نے پاگل سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کیسی عقل سے پیدا لڑکیاں یہ عروشہ اور ہانی۔ آئندہ ایسی بک بک سنی نہ تو زبان کو تر دوں گی۔ کوئی لحاظ ہی نہیں بڑے چھوٹے کا۔ انہوں نے اچھے سے دونوں کو ڈانٹا تھا۔ خود تو سارے لحاظ بھلا کر مجھے سمجھایا کرتی ہیں، اس کا کیا؟ وہ جھک کر ہانیہ سے سرگوشی میں بولی۔ ہانیہ نے بڑے زور سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی اور بلا بلا کر دور ہٹی۔ ماں ہوں تم لوگوں کی، اسی لیے سمجھاتی ہوں۔ اسلان بھی مرد ہے، اور مرد کو محبت کے ساتھ اولاد سے بھی باندھا جاتا ہے، اس لیے سمجھاتی ہوں نادانی چھوڑ کر اب پریکٹیکل زندگی میں قدم رکھ لو۔ آیا سمجھ میں؟ انہوں نے اس بار عروشہ کے سر کو پکڑ کر ہلا دیا۔ جی سمجھ گئی۔ وہ زور زور سے سر ہلانے لگی۔ کیا سمجھی؟ انہوں نے دانت پیسے۔ یہی کہ اولاد مرد کو رسی سے باندھتی ہے، اور پھر وہ رسی توڑوا کر بھاگے گا نہیں۔ اور پھر مگر ماں جی، مرد کیا جانور ہوتا ہے جو رسی سے باندھا جائے؟ وہ بھی تو انسان کا بچہ ہوتا ہے، باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آزادی دینے میں کیا حرج ہے؟ محبت اگر ہوگی تو ہمیشہ آپ سے محبت کرے گا، اگر محبت ہی نہیں تو پھر اس کے باندھ کر رکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ عروشہ نے اپنی طرف سے بڑا اچھا فلسفہ بیان کیا تھا، مگر ماں جی کو پتنگے ہی لگ گئے۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ہنستا بولتا دیکھنا چاہتی ہوں، اور تم مجھے بیٹھ کر سکرات بکرات کے فلسفے سنا رہی ہو۔ آج سچ میں تمہاری زبان نہ کاٹ لی تو میں بھی تمہاری ساس نہیں۔ انہیں اپنی اتنی اچھی بات پر بھڑکتے دیکھ کر عروشہ نے وہاں سے رفو چکر ہونے میں ہی بھلائی لگی۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی سر پر پیر رکھ کر بھاگی تھی۔ میرے لیے یہی بے وقوف بہو رہ گئی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر اس کی ہی چھوڑی جگہ پر بیٹھی تھی۔ آشو بہت معصوم ہے نا ماں؟ ہانیہ کی محبت امڑی۔ معصوم کی بچی، بھاگو تم بھی یہاں سے، ورنہ تمہاری بھی خبر لیتی ہوں میں۔ وہ بری طرح سے بھڑکی تو ہانیہ نے بھی جلدی سے اسی طرف بھاگی جدھر عروشہ بھاگی تھی۔ اسلان چہرے پر سخت تاثر لیے اپنی کار سے نیچے اترا تھا، اور گلاسز لگائے ہوئے اس نے ہاسپٹل کا نام پڑھا۔ یہی ہاسپٹل ماں اور چاچی نے بولا تھا۔ ہاسپٹل کی شاہراہ پر تیز تیز چلتے ہوئے اس کے اندر کیا چل رہا تھا، اسلان میر کے چہرے سے پتہ لگانا بہت مشکل تھا۔ اس وقت وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی ایڈمٹ ہونے والے پیشنٹ کا روم پہنچ کر وہ مضبوط قدموں سے ادھر ہی بڑھا تھا جہاں وہ مریض اس وقت تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے لمبے کوریڈور میں ہی اسے ماں جی اور چاچی مل گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ماں جی لپک کر اس کے پاس پہنچی۔ اسلان کچھ بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی۔ اب وہ کیا بولے؟ اسلان نے بس ایک نظر انہیں پھر بے تحاشا روتی چاچی کو دیکھا۔ وہ وہی ہاسپٹل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اسلان روتی ہوئی چاچی نے اسلان کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا۔ چاچی ٹھیک ہو جائے گی وہ، آپ پریشان مت ہوں، وہ ان کے شانہ تھپک کر بولا۔ اسے تمہارے دل توڑنے کی سزا ملی ہے اسلان، دیکھا اللہ نے کیسا اس سے بدلہ لیا ہے۔ ایک پاک زندگی کے بدلے میں گناہوں کی دنیا میں جا کر کیا انجام ہوا ہے اس کا۔ چاچی روتے ہوئے ندامت سے بول رہی تھی، اور وہ ایک لفظ بھی تسلی کا بول نہیں پا رہا تھا۔ البتہ چہرے کی سختی میں اضافہ ہوا۔ اسلان اسے معاف کر دو میرے بچے، وہ بہت تکلیف میں ہے، تمہاری معافی ہی اسے نجات دے سکتی ہے۔ چاچی ایک دم سے اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھی تو اسلان نے خود پر جبر کر کے انہیں کاندھوں سے پکڑ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بٹھایا۔ میں نے کہا نا چاچی، وہ ٹھیک ہو جائے گی چاچی، اللہ بہت بڑا ہے، امید اس سے لگائے مجھ سے نہیں، وہ اللہ کی گناہ گار ہے، میرے جیسے انسان کی نہیں۔ مجھے شرمندہ مت کرے۔ چاچی کا شانہ تھپکتے ہوئے اس کی آواز جذبات سے آ رہی تھی۔ ماں جی نے چادر سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے
اپنے باحوصلہ بیٹے کو دیکھا، انہیں اس پر فخر تھا، اور یہ فخر جھوٹا نہیں تھا۔ سب کچھ اس عورت کے کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے اسے دیکھنے آ گیا تھا۔ چاچی نے بھی اپنے آنسو پونچھ لیے اور دھیرے دھیرے وہ دعا کرنے لگی۔ اصلان ان کے پاس سے اٹھ کر اب کوریڈور میں ٹہلنے لگا۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر اصلان اپنی جگہ سے چل کر تیزی سے ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ اب کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے آن بان والے پرکشش مرد کو دیکھا۔ آپ پیشنٹ کے کزن ہے؟ وہ میری چچا کی بیٹی۔ اس نے وہی تعلق بتایا جو ظاہر اس سے جڑا ہی رہنے والا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس رشتے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آپ کی کزن کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی ہے، پھر ان پر بری طرح سے تشدد کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اب تک بے ہوش ہے۔ ہم نے ان کا آپریشن کر دیا ہے، اب دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا۔ دماغ صحیح ہے نا تمہارا اصلان، یا ہوش کھو بیٹھے ہو تم؟ ماں جی نے پہلی بار بہت ہی سختی سے اصلان کو ڈانٹا تھا۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی جس پر ان کا بھڑکنا فرض بنتا تھا۔ میں نے کوئی ناجائز بات نہیں کی ماں، وہ میرے گھر کی عزت ہے۔ اور کیسی عزت؟ کہاں کی عزت؟ مت بھولو کہ اس نے ہماری عزت کیسے نیلام کر دی ہے۔ ماں جی نے بھڑک کر اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اس نے خود کی عزت نیلام کی ہے ماں، میں نہیں چاہتا ایک بار پھر سے میرے گھر کی عزت بھرے بازار میں رون دی جائے۔ اصلان کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے ماں جی کا دل کہا اپنے بیٹے کو ایک لگا دے۔ سب کے تانے سن لو گے، سب کہیں گے اصلان میں اتنا بے غیرت ہے، پھر سے اسے اپنے گھر میں لے آیا۔ ماں جی نے اس بار بہت ہی طنزیہ لہجے میں کہا، اور اگر میں اسے دھتکار دوں، پناہ نہ دوں، تو وہ پھر ایسی جگہ چلی جائے گی جہاں ہر روز میر خاندان کی عزت بکے گی، تو کیا ماں؟ لوگ بھی تب بھی باتیں نہیں سنائیں گے؟ اصلان نے بھی وہ بہت چپتا ہوا سوال کر لیا۔ ماں سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ چپ ہوگی۔ بات اس کی بھی صحیح تھی، مگر کیا ضروری تھا ساتھ رکھتا؟ کہیں اور بھی تو انتظام کر سکتا تھا۔ ماں آپ یقین رکھیں، اب اس کا اصلان میر سے کوئی تعلق نہیں بن سکتا، مگر وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ روز محشر مجھے چچا کے آگے جواب دینا پڑے۔ اصلان نے ان کی گود میں رکھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھے، اور انہیں اپنے فیصلے پر راضی کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے پھر کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، جو تمہیں کرنا ہے وہ کرو، مگر اب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اصلان، میں اپنے بیٹے کا کوئی نقصان نہیں کروانا چاہتی۔ ماں جی نے اس بار نرم پڑ کر اصلان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کے بیٹے کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ماں، کیونکہ میرے ساتھ آپ ہیں۔ آپ کی دعائیں ہیں۔ اصلان نے جھک کر اپنی ماں جی کے شانے عقیدت سے چومے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر اس کے مضبوط شانوں کو تھپک کر صوفے سے اٹھ گئی۔ بیڈ پر لیٹے وجود کو وہ بڑے غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ آج سے کچھ ماہ پہلے وہ پھول کی طرح ہر وقت تر و تازہ کھلی کھلی رہتی تھی، مگر آج ہاسپٹل بیڈ پر لیٹا یہ چہرہ کیا اس کا پورا جسم زخمی تھا۔ ماں جی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ ان کے آتے ہی چاچی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر وہ بے چینی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کہا شازیہ؟ اصلان نے تو تم نے پھر سے اصلان کو خاندان کی غیرت اور عزت کا واسطہ دیا تھا۔ ماں جی دانت پر دانت جما کر انہیں گھورنے لگی۔ وہ بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ تم کیسے اپنی بیٹی کے لیے پھر سے ایسی کوئی خواہش کی سوچ میں کیسے پڑ گئی؟ ماں جی بہت سخت لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ شازی، میں نے کوئی ایسی خواہش نہیں کی جس سے تم ایسے بھڑک رہی ہو۔ میں نے اصلان کو بس کرو آسیہ، مجھے آج پتہ چلا کہ تم کتنی خود غرض ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اسے دن رات اپنے سامنے دیکھ کر اصلان کے سارے زخم بھرے ہو جائیں گے؟ وہ کس پرسرات سے گزر کر تم کو تکلیف میں مبتلا رہے گا؟ چاچی کو بیچ میں ہی ٹوک کر وہ پھٹ پڑی۔ چاچی نے اپنے ہونٹ بیچ لیے
تم تو ایسے بھڑک رہی ہو جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی۔ میں مانتی ہوں کہ میری بیٹی نے غلط کیا، مگر یہ مت بھولو شازیہ کہ میری بیٹی کا اس حویلی میں برابر کا حق ہے۔ ماں جی نے اس بار تعجب سے اپنی کزن پلس دیورانی کو دیکھا۔ وہ بیٹی کی محبت میں ان کے اسلان کے سارے احسان بھی بھول گئی تھی۔ حق ہے تو ٹھیک ہے، حق لے لو اور جاؤ، جہاں جانا ہے چلی جاؤ اپنی بیٹی کو لے کر۔ ان کے سفاکیت سے کہنے پر چاچی نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ شازیہ تم مجھے خود غرض کہہ رہی ہو، تم ابھی خود غرض بن رہی ہو، میں کہاں جاؤں گی اپنی بیٹیوں کو لے کر؟ انہوں نے دکھ سے کہتے ہوئے بیڈ پر بے بس پڑے وجود کو دیکھا۔ کہیں بھی اگر میں تمہاری جگہ ہوتی نہ تو اپنی زانی بیٹی کے ساتھ ڈوب مرتی۔ شازیہ چلاؤ مت، تمہاری بیٹی نے کوئی غلطی نہیں کی تھی جس کے لیے تم اسلان نے دامن پھیلا کر اپنے پاس رکھنے کی التجا کرائی۔ اسے خود اپنے لیے گڑھا کھودا ہے، وہ گرے اس میں تم کیوں اسلان کو اس کی حفاظت کا ذمہ دے کر آئی ہو؟ وہ نفرت سے بولتی ہوئی اپنی اور ان کے بیچ کی دوستی بھی بھلا چکی تھی۔ اسلان کے معاملے میں وہ ایسی ہی حساس تھی، کوئی ان کے بیٹے کو دکھ یا تکلیف دینے کی وجہ بنے تو وہ اس سے ساری زندگی نفرت کرتی رہیں گی۔ تو کیا کرتی شازیہ، وہ دشمن بن گیا میری بیٹی کا، اس نے بیچ دیا اسے، اور اگر ابھی ہم چھوڑ دیں گے تو وہ درندے کھا جائیں گے اسے۔ ایک ماں بن کر سوچو شازی۔ چاچی نے انہیں راضی کرنے کے لیے آخری بار نرم لہجے میں سمجھانا چاہا۔ تو کیا فرق پڑ جاتا اگر یہ کسی دوسرے کی مرضی پر طوائف بن جاتی؟ اس سے پہلے بھی طوائفوں والے ہی کام کر کے بیٹھی تھی۔ تمہاری بیٹی زانی ہے، ایک زانی عورت کو کبھی معافی نہیں ملتی۔ ماں جی زہر میں ڈوبے الفاظوں میں کہہ کر ان کے دل میں نشتر گاڑے تھے، وہ بس انہیں دیکھتی ہوئی دم بخود کھڑی رہ گئی تھی۔ ہانیہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسلان 2 دنوں سے نہ جانے کہاں مصروف تھے کہ صبح کے نکلے رات گئے تک واپس آتے تھے۔ وہ نیند کتنی شدائی تھی کہ اسلان کے آنے سے پہلے ہی سو چکی ہوتی تھی۔ صبح بھی وہ بمشکل اسے 2 4 باتیں کر کے دوبارہ چلا جاتا۔ شکر تھا کہ ہانیہ اور ماں جی ابھی تک اس کے پاس ہی، ورنہ وہ اکیلے کیا کرتی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ہانیہ نے اس کی بے توجہی محسوس کی تو ٹوک دیا۔ ماں جی ابھی تک نہیں آئی کہہ کر وہ پلیٹ میں موجود چپس کو اٹھا کر اپنے دانتوں میں رکھ کر کترنے لگی۔ ہاں، آج کل پتہ نہیں کون سے کام پڑے ہیں۔ لالا بھی بہت مصروف رہنے لگے۔ ہانیہ نے بھی نوٹس کیا تھا کچھ تو بات تھی کہ پھر سے ماں جی اور اسلان میر کا مزاج تبدیل ہو گیا تھا۔ ابھی عروشہ کچھ بولتی کہ کار کے ہارن کی آواز آئی۔ آج پتہ نہیں کیوں دل گھبرا سا گیا۔ آؤ باہر چل کر دیکھتے ہیں۔ ہانی کو کیا سوچی کہ اس کی کلائی تھام کر اسے لانگ سے باہر نکال کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھائی۔ عروشہ نے مسکرا کر فرنٹ ڈور کھول کر اترتے اسلان اور ماں جی کو دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آنکھیں پھٹ سی گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بیک ڈور کھولتے ہی اس میں سے نکلتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان بیک ڈور کھول کر کھڑا تھا۔ اس میں سے پہلے چاچی نکلی اور چاچی نے اپنے ساتھ سہارا دے کر دوسرے وجود کو بھی باہر نکالا۔ ہانیہ بھی شاخ سے چاچی کے سہارے سے نکلتی آنیہ میر کو دیکھ رہی تھی۔ عروشہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، بس اسلان میر کو دیکھ رہی تھی جو سپاٹ چہرے کے ساتھ بیک ڈور کھولے اس کے نکلنے کا منتظر تھا۔ آنیہ بمشکل اپنے پیر پر کھڑی ہو سکی تھی۔ ہری ہری گھاس والے فرش پر پیر رکھتے ہی اس کے پیر بری طرح سے لڑکھڑائے تھے اور وہ گر پڑتی کہ اس نے کار کا ڈور تھامے اسلان میر کے پاؤں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عروشہ تیزی سے مڑ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ اسلان نے ایک دم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آنیہ گر جاتی کے ساتھ کھڑی چاچی نے اسے تھام لیا۔ یہ سارے منظر دیکھتی ماں جی کی پیشانی پر 1000 بل پڑے تھے۔ آپ لوگ چلیں اندر، اسلان سرد آواز میں کہہ کر مڑ کر اندر کی سمت بڑھ گیا۔ لالا یہ ہانیہ جو شوق والی کیفیت میں تھی اس کے پاس آتے ہی بےتابی سے پوچھ بیٹھی، اندر چلو چپ چاپ۔ سختی سے اسے بول کر وہ اندر چلا گیا تھا۔ ہانیہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق اس کے پیچھے تھی۔ اپنے بیڈ روم میں آتے ہی اس کی بے چین نظروں نے اسے چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ وہ بیڈ روم میں کہیں نہیں تھی۔ اسلان نے عروشہ کی آنکھوں میں آنیہ کو دیکھ کر اترتی وحشت دیکھ لی تھی۔ وہ عروشہ کی ذات کی اس گرہ کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا، اس لیے وہ اب پریشان ہو چکا تھا۔ کہاں چلی گئی یہ بے وقوف لڑکی؟ مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیتی۔ تو وہ ہتھیلی پر مکہ مار کر سوچتا، اسے گھبرا کر پہلے بالکنی پھر واش روم میں ڈھونڈ کر دوبارہ روم میں آ گیا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ اپنی پیشانی انگلیوں سے مسلتے ہوئے وہ پریشان سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسلان کو اتنا تو معلوم تھا وہ بنگلے کے اندر ہی ہے، مگر بیڈ روم میں نہیں تو پھر کہاں گئی؟ شور مچا کر کسی کو متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
کہ عروشہ کا آنیہ کو دیکھ کر کیا حال ہوا ہے۔ وہ اپنے اور عروشہ کے پرسنل ایشوز دوسروں پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے ڈھونڈے کیسے؟ وہ پیشانی مسلتے ترکیب سوچ رہا تھا، کیسے عروشہ کو بیڈ روم میں بھی لے آئے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ اسلان سوچتے ہوئے اپنے بیڈ روم سے نکل کر ساتھ اٹیچ روم کھول کر دیکھنے لگا، لیکن وہ ہوتی تو ملتی۔ اسلان اب پریشان ہو چکا تھا۔ نیچے وہ لوگ موجود تھے جن سے وہ سب چھپانا چاہتا تھا، اور ادھر عروشہ نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ اسی پریشانی میں پھر سے بیڈ روم میں آ کر باہر سے لاک کرتا نیچے آ گیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، وہ نہ جانے کہاں تھی۔ اسلان لان اور بیک لان ہر جگہ سے ڈھونڈ کر اب اس کے لیے فکر مند ہو چکا تھا۔ کہاں ہو تم بے وقوف لڑکی؟ تم کیوں سب کو بتا کر میرا پلان خراب کرنے پر تلی ہو؟ ناراض ہو تو بیڈ روم میں رہتی۔ آج تم جتنا بھی لڑتی جھگڑتی اسلان سب برداشت کر لیتا، کیونکہ اس نے غلط کیا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا۔ وہ بالوں میں انگلی پھیر کر چاروں طرف دیکھا تو عروشہ کے تصور سے بولتا بے چینی سے مگر احتیاط سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسلان کیا ہوا بیٹا؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں تم پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہے ہو، کیا بات ہے بیٹا؟ وہ پھر سے اندر آیا تو کچن میں جاتی چاچی نے پکار کر پوچھ لیا۔ اسلان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اب کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہاں آ کر جو پریشانی ہو، جو بے چینی سی ان کے چہرے پر وہاں ہاسپٹل میں تھی، اب ان کے چہرے پر کہیں نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، میں بس ایسے ہی۔ آپ بتائیے، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ میں ملازمہ سے کہہ دیتا ہوں۔ پل میں وہ اپنی پریشانی چھپا کر اپنے چہرے کو نارمل کرتا انہی کے بیڈ روم سے باہر نکلنے کے بارے میں سوال کرتا مسکرایا۔ وہ میں کچن تک جا رہی تھی آنیہ کے لیے سوپ بنانے کے لیے۔ وہ جھجک کر بولتی۔ اسلان کو بھی اسی جھجک میں دیکھ رہی تھی۔ آنیہ کے ذکر کرنے پر انہوں نے چپکے سے اسلان کی تاثرات جان لی۔ تو پھر ملازمہ سے کہہ دیں چاچی، وہ کچن میں ہی ہوگی۔ آپ لوگ جب تک ہیں بلا جھجک اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ جو چاہیے مجھ سے کہیے، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ آنیہ کے ذکر پر بھی اسلان بالکل نارمل رہا، بلکہ بہت نرمی سے کہہ کر ان کی ساری فکر مندی دور کر دی تھی۔ چاچی کا چہرہ کھل سا گیا تھا، ورنہ ماں جی کی بات اور یہ سوچ سوچ کر جانے اسلان ان کے ساتھ اب کیا کرنے والا تھا۔ کہیں وہ اسلان کی نظروں میں اپنی حیثیت ہی نہ کھو دے۔ یہ سب سوچ سوچ کر وہ بہت مایوس ہو گئی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ ایک بار تم نے پھر سے مجھ پر جو احسان کیا ہے نا، میں تمہاری ہمیشہ قرضدار رہوں گی۔ آنیہ کے زخم بھر جائے اور اسے ان دشمنوں سے نجات مل جائے، ہم لوگ کہیں اور چلے جائیں گے۔ وہ احساس تشکر سے لبریز بھیگی آنکھوں سے اس رحم دل مہربان شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے ہمیشہ انہیں ماں کہا بھی تھا اور سمجھا بھی تھا۔ چاچی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میرا آپ کے لیے کچھ فرض ہے جو مجھے پورے کرنے ہیں۔ وہ اسی طرح مسکراتے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور آپ کیوں کہیں جائیں گی؟ حویلی آپ کی بھی ہے۔ جہاں تک یہاں رہنے کی بات ہے، جب تک میں کہہ نہ دوں آپ یہاں سے مت جائیے گا۔ وہ اسی نرمی سے کہتا انہیں اپنی طرف سے پوری طرح مطمئن کر چکا تھا۔ سدا خوش رہو، تم پر مجھے فخر ہے، مگر یہاں رہنا مناسب نہیں ہے شاید، وہ کہتے ہوئے پھر سے جھجک گئی۔ آواز بھی دھیمی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسلان نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ کیوں مناسب نہیں ہے چاچی؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ اسلان کو شک ہوا کہ ماں جی نے برا بلا نہ کہا ہو۔ اپنے لیے اپنی ماں کی حساسیت اور محبت سے باخبر جو تھا، شاید عروشہ کو برا لگا ہمارا آنا۔ وہ تو ہمیں دیکھتے ہی اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی، مجھ سے بھی ملی نہیں اور آنکھیں جھکا کر دھیمے سے بولی۔ اسلان نے اس بار اپنی کمپٹی کی انگلی سے کھجائی۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ بھی اسی متعلق پریشان تھا۔ میری بہو اتنی کم ظرف نہیں کہ اسے مہمان بھی برے لگے۔ ابھی وہ سوچ سمجھ کر کچھ بولتا کہ اچانک سے ماں جی نے آ کر بڑی ناگواری سے ان کی بات کا جواب دے دیا تھا۔ خاص طور پر مہمان پر زور ڈالا گیا تھا۔ ان کے ساتھ سنجیدہ سی ہانیہ بھی تھی۔ اسلان نے گہری سانس لے کر ماں جی کے سخت انداز دیکھے۔ مجھے معلوم ہے عروشہ بڑی اچھی بچی ہے، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ چاچی انہیں دیکھتے ہی ذرا سنبھل سی گئی۔ جیٹھانی کے تیور اب بدل چکے تھے اور وہ جان گئی تھی اب انہیں سنبھل کر ہی تیور دکھانے پڑیں گے، خاص طور پر جب اسلان گھر پر ہو۔ اب کبھی مت کہنا میری بہو کے بارے میں کچھ۔ تمہارے منہ سے میں اپنی بہو کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کروں گی۔ ماں جی ایک دم سے اتنی چینج ہو جائیں گی؟ اسلان اور ہانیہ دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑے خطرناک تیور سے چاچی کو گھور رہی تھی۔
चाची ने बड़ी मुश्किल खुद को कुछ कहने से रोका हुआ था, वरना जवाब देने तो उन्हें भी बहुत अच्छे से आता था। असलान, अरुषा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। माँ जी चाची को उसी सख्त नज़रों से देखकर मुड़कर उसी सख्ती से असलान से बोली थी। असलान दिल ही दिल में घबराया, मगर ज़ाहिरी तौर पर सादगी से बोला, वो सो रही है। रात वो मेरे इंतज़ार में देर तक गई थी, इसलिए मैंने ही उसे सोने के लिए बोला है। और माँ उसे सोने दे, डिस्टर्ब मत करे, मैं भी कुछ देर रेस्ट करना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो अरुषा के बेवक्त सोने पर उसकी खबर लेने बेडरूम में जा पहुँचती और सारा राज खुल जाता, असलान बात बनाकर अपने रेस्ट का बताकर सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। उसे पक्का यकीन था अब कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। असलान ने कुछ देर बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर वेट किया, फिर आहिस्ता कदमों से आकर रेलिंग से नीचे लिविंग रूम की तरफ देखा। नीचे अब सन्नाटा छा गया था। फिलहाल सब अपने अपने बेडरूम्स में चले गए थे। कहाँ चली गई ये पागल लड़की? वो अपनी पेशानी पर मुट्ठी बनाकर हल्के हल्के मारता सोच रहा था। वो घर के किस कोने में जा सकती है? टेरेस? हाँ टेरेस पर, वहाँ मैंने नहीं देखा। असलान के जहन में जैसे ही ख्याल आया, वो तेज कदमों से टेरेस की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। टेरेस पर पहुंचते ही वहां का डोर एहतियात के तौर पर लॉक करके वो टेरेस पर बेचैनी से चारों तरफ उसे ढूंढ रहा था। असलान की बेचैनी से इधर उधर फिरते कदम एक जगह पर ठहर के बेताब दिल को जैसे करार आ गया। उसने आसमान की तरफ तशकर से देख कर एक तरफ सुकड़ सिमट कर घुटनों में मुंह देकर बैठी उस लड़की को देखा, जो उसके लिए क्या थी वो खुद अनजान थी। वो असलान बता भी नहीं सकता था। रूशा पंजों के बल उसके सामने बैठे हुए, अपनी आवाज़ में सारी दुनिया की मोहब्बत समाये हुए, उसने अरुषा के झुके सर को अपनी उंगलियों से सहलाया। अरुषा ने धीरे से सर उठाकर सामने बैठे असलान को अपनी सुर्ख होती आंखों से देखा। बेतहाशा सुर्ख होती उसकी आंखें हर जज्बात से आरी इस वक्त खाली थी। उसकी आंखों में पहचान की कोई रमक न पाकर असलान परेशान हुआ था। अरुषा, क्या हुआ जान? यहाँ क्यों चली गई? असलान जानता था इस वक्त उसकी मोहब्बत ही अरुषा को माजी से खींच लाएगी। उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर मोहब्बत से लबरेज होकर पूछते हुए वहीं फर्श पर बैठते हुए उसके सर को अपने सीने से लगाकर चूमा था। पता नहीं क्यों चली आई। वो उसके सीने से लगी, सर उठाकर अब भी उसे खाली आंखों से असलान को देखती विचारगी से बोली। असलान ने उसकी हालत पर खुद को मलामत की। अपने मकसद के लिए वो अरुषा को किस तकलीफ में मुब्तला कर चुका था नहीं मालूम। आओ अंदर चलें, बेडरूम में चलें, कुछ देर चलो आराम कर लो या सो जाना। तुमने खाना भी तो नहीं खाया है। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। उसके बालों को चेहरे पर से हटाते हुए उसने नॉर्मली बात करके उससे सब भुलाना चाहा। आराम कर लूँ मगर कहाँ? मेरा तो कोई घर नहीं, हशम भी नहीं, वो भी मुझसे दूर चला गया, मैं कहाँ जाऊँगी? वो बड़ी मासूमियत से उससे उसी तरह अजनबियत से देखती पूछ रही थी। असलान ने अपने निचले होंठ को दांतों से कुचला था। दिल में उसकी हालत से नश्तर चुभा था। अपने बेडरूम में? रूशा, ये तुम्हारा घर है, सिर्फ तुम्हारा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा अपना। असलान, चलो उठो, शाबाश, रूम में चलते हैं। असलान ने खुद पर जबर करके उसे साथ लगाए हुए कदम थाम कर उठना चाहा। मेरा घर ये मेरा घर नहीं, ये उसका घर है। उस गंदी औरत का वो आ गई है, वो गंदी औरत है, वो मुझसे सब छीन लेगी और आपको भी मेरा नहीं रहने देगी। गंदे लोग सब छीन लेते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरुषा अब भी अपने होशो हवास में नहीं थी। उसने गुस्से से असलान से खुद को ज़बरदस्ती छुड़ा लिया और फिर से वहीं फर्श पर बैठ गई। असलान की शर्मिंदगी और बड़ी थी, वो भी उसके पास बैठ गया। रूशा, ये घर मैं सब तुम्हारे अपने हैं, वो औरत तुमसे छीन नहीं सकती, कभी भी नहीं। असलान मीर सिर्फ तुम्हारा है, अरुषा का। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और मैं किसी भी गंदे लोगों को अपनी अरुषा की खुशियाँ छीनने नहीं दूंगा। उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर वो उसे यकीन बख्श रहा था। असलान के लहजे में मजबूती थी। अरुषा ने इस बार उसे देखकर सब याद करने की कोशिश की। कुछ देर गौर से देखने के बाद उसके जहन में वो मंजर लहराया जब आनिया ने कार से उतरते हुए असलान का बाजू थाम लिया था। अरुषा को सब याद आया तो फिर से वही वहशत उसके सर पर सवार हो गई। असलान, उस औरत ने अपने नापाक हाथों से आपको छू लिया। आपने उसे बताया नहीं ये मेरा घर है?
اصلان اس عورت وہ گندی عورت ہے، وہ ناپاک ہے، اس نے آپ کو چھوا ہے اور آپ کو ناپاک کر دے گی۔ آپ کی یہ شرٹ اتاریں، اسے یہ ناپاک ہو گئی ہے، اتاریں اصلان، یہ اتاریں۔ وہ جیسے پاگل سی ہو گئی تھی، اصلان کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ بٹن کھولنے کی کوشش کرتی اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ وہ خود بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یہ دیوانگی، یہ وحشت اصلان کو اس کی حالت غمگین کر گئی۔ اس نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے چھپا لیا۔ وہ بہت انمول تھی، اللہ کی طرف سے دی گئی تحفہ تھی اصلان میر کے لیے، اور اس کی حفاظت کرنا، اسے بے پناہ عشق کرنا اصلان میر پر اب واجب ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی ناپاک نہیں کر سکتا روشا جان، تم بے خوف رہو۔ اپنی طرف بڑھنے والے ناپاک ہاتھ کاٹ دوں گا، مگر تمہیں اس ذہنی تکلیف میں نہیں ڈلنے دوں گا۔ اس پوری قوت سے اپنے بادوں میں بھینچے ہوئے وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ بار بار اس کے سر کو چومتا، وہ اسے اپنی محبت کا بھرپور احساس دلا رہا تھا۔ اصلان، وہ آپ کو چھوئے گی تو نہیں، وہ اپنی گندی نگاہوں سے آپ کو دیکھے گی تو نہیں۔ مجھے غلیظ نظروں سے بہت خوف آتا ہے اصلان، یہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ساری حدیں پار کر لیتے ہیں، جیسے اس نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے میرے سامنے میری امی کو، اور جیسے جیسے وہ بھیڑیا عرشا سہمی سمیس چھوٹی بچی کی طرح اپنا سر اونچا کر کے اسی خوف سے اصلان سے پوچھ رہی تھی جس خوف نے اس کی شخصیت میں ایک گرہ ڈال دی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، عروشا ایسی نگاہیں بھام کر اسی خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اصلان نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، دل کہا جا کر ابھی اسی وقت ان انسانوں کے سینے میں ہزاروں گولیاں اتار دے، جس نے عروشا اور حشم کے بچپن سے کھیلا تھا۔ کبھی نہیں میری جان، کبھی نہیں، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، آنکھیں نکلوا دوں گا اپنے آپ کو، اور اپنی عروشا کے بیچ اس کا سایہ نہیں پڑنے دوں گا۔ اصلان نے جھک کر اس کے چہرے کو کئی بار چوم کر دھیرے دھیرے عروشا کے دل میں سکون سا اتار دیا۔ وہ پرسکون سی ہو کر اصلان کے بےتاب لمس کو اپنے چہرے سے دل میں اترتے محسوس کر رہی تھی۔ آپ یہ شرٹ کیوں نہیں اتار رہے ہیں؟ عروشا نے آنکھیں کھول کر اصلان کو پھر اس کی شرٹ کو دیکھا، جہاں اس نے چھوا تھا وہاں پر مجھے کیڑے رینگتے محسوس ہو رہے ہیں۔ وہ جھرجھری لے کر دور ہٹنے لگی۔ اصلان نے تیزی سے اپنے بٹن کھول کر شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ وہ ریلنگ سے اڑتی جانے کہاں چلے گی اب ٹھیک، پیار سے کہہ کر پھر سے عروشا کا سر اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ کیوں یہاں ہے اصلان؟ عروشا کو اب بھی کچھ خوف تھا۔ سر اٹھا کر اصلان کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہاں پھیرا۔ بس کچھ دن کے لیے ہے، پھر چلی جائے گی۔ اصلان پر بھروسہ رکھو میری جان۔ اپنے چہرے پر پھرتے عروشا کے ہاتھ کو تھام کر اس نے لبوں سے لگا کر پیار سے کہا، آپ پر بھروسہ ہے اصلان، لیکن سب سے زیادہ ہے مگر خوف بھی ہے۔ عروشا کی آنکھوں میں خوف اب بھی ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ سہمی ہوئی آواز میں اپنے خوف کو ظاہر کیا۔ وہ کیا عروشا؟ وہ سب بھیڑیا بھی آ جائے تو اصلان میر کا تم سے وعدہ ہے، وہ تمہاری اور تمہارے حشم کی پوری حفاظت کرے گا۔ اب کوئی بھی گندے ہاتھ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ اس کے سر کو بوسے دے کر اس نے عروشا کے دل کو مطمئن کر دیا۔ اسے کوئی خوف نہیں تھا کہ اصلان میر بدل جائے گا یا اس سے بے وفائی کر بیٹھے گا۔ اصلان میر پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ اس کے کردار پر کوئی فرشتہ بھی گواہی دیتا تو بھی وہ یقین نہیں کرتی۔ اسے تو حوث زدہ لوگوں سے خوف آتا تھا، جن کی حوث انہیں پستی میں گرا دیتی ہے، جو معصومیت سے بھی کھیلنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ جب سے اصلان اس کی زندگی میں آیا تھا وہ مطمئن ہو گئی تھی، مگر آج آنیہ کو دیکھ کر وہ پھر سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ لیکن اصلان کی بھرپور چاہت اور حفاظت کے احساس نے اس کے دل سے خوف کو مٹا دیا تھا۔ عروشا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی تو وہ بھی عروشا کو سینے سے لگائے ہوئے اس کے سر کو سہلاتا وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی گائز آج کی ایپیسوڈ کا دی اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگلی قسط انشاءاللہ بہت ہی فنی رومانٹک ہے، تو اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی ویڈیو بناتا ہے وہ بہت محنت سے ویڈیو بناتا ہے، تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے صرف ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیا کریں۔ جس کسی کی بھی ویڈیو ہو، ضروری نہیں میری ویڈیو کو ہی لائک یا سبسکرائب کریں۔
سب کی ویڈیو کو جس بھی ویڈیو کو آپ لائک کرتے ہیں، جس کی بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، اس کو پورا دیکھا کریں اور اس کو لائک اور کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیا کریں۔ اس سے کسی بھی قسم کے کوئی بھی پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ویڈیو بنانے والے کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ویڈیو بنانے والا خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کا کوئی بندہ خوش ہوتا ہے تو ہم سے بھی اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعائیں۔ اللہ پاک تمام امت